थैंक यू जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बात मैंने तकरीर किसी और तरह शुरू करनी थी, मैं थोड़े से जवाब दूंगी और फिर आगे तकरीर पे आऊंगी। जनाब स्पीकर, रायवेंड की बात तो इन्होंने की, जो कि मियां नवाज शरीफ के वालिद साहब के जिस टाइम पे वजीर आजम साहब जो हैं उनके वालिद एक मामूली सरकारी अफसर थे, मियां नवाज शरीफ के वालिद जो हैं एक अमीर सरमायाकार थे। तो रायवेंड की बात तो हो गई, मगर वो 400 कनाल का जो एक छोटा सा गैर कानूनी खित्ता है जिसके ऊपर बनी गाला के महल बना हुआ है, उसकी बात नहीं हुई। जो जबकि कच्ची आबादियों के लोग जिनके घर मिसमार किए जा रहे हैं और मियां मवाली की वो आवाम जिसके ये वजीर आजम जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदा हैं, वो आज घरों को तरस रहे हैं और भूख से मर रहे हैं, उस 400 कनाल का जिक्र जो है वो इनकी तकरीर में नजर नहीं आया। जनाब स्पीकर, तनख्वाहों की बात की गई, पाकिस्तान की जनाब चेयरमैन तनख्वाहों की बात की गई। पाकिस्तान के माजी करीब में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 साल मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएं, जो पिछले 3 साल में इस अवाम ने भुगता है। जनाब स्पीकर, बात की गई कोविड की। पाकिस्तान की तारीख में एक बार फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि पोलियो जैसी और कोविड जैसी बीमारियों के अंदर जो है वो वुज़रा ने करप्शन की हो और वो खुलेआम सामने आई हो और उसकी कोई रिपरकशन ना हुई हो। कोविड फंड में 1200 अरब की करप्शन जो है, इनके अपने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू की गई। एहसास प्रोग्राम का नाम लिया, एहसास प्रोग्राम आधा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और बाकी का नवाज शरीफ का यूथ प्रोग्राम है, और उसको मिला के जो इन्होंने एक एहसास प्रोग्राम का नाम दिया। तख्तियां बदलना यकीनन आपकी आदत है, मगर ये सोशल डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछली हुकूमतें 35 साल का आपने सवाल किया चला के गई हैं, खुदारा उनको छोड़ दें, अपना काम करें और लोगों को रिलीफ दें। इन्होंने कहा एक वजीर साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा और कहा कि जो मेंबर हाजिर नहीं है, जो शख्स हाजिर नहीं है, सवाब समझते हुए ये लोग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज का नाम लेते हैं यहां पर। क्या वो इस ऐवान में मौजूद होते हैं अपना जवाब देने के लिए? जनाब स्पीकर, तब इनको याद नहीं आता कि ये किसका नाम ले रहे हैं। अगर हमारे लीडरान की फैमिलीज तक ये पहुंचते हैं, उनकी बहनों तक पहुंचते हैं, बेटियों तक पहुंचते हैं, हम तो आज तक इस तरह की बातें जो हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं की। ये मुनाफिकत जो है, इसके ऊपर खुदा का वास्ता है, आप लोगों की लीडरान हैं, आप लोगों के नुमाइंदे हैं, ये मुनाफिकत जो है इसको बंद करें। अगर दूसरों को तलकीन करते हैं तो पहले अपना घर जो है उसको ठीक करें। जनाब स्पीकर, मईशत पे आते हैं। इन्होंने कहा कि इनको एक खोखला पाकिस्तान मिला था और उसमें कुछ सुराख थे या कोई इस तरह का मसला था। जनाब स्पीकर, जब हम हुकूमत छोड़ के गए तो जीडीपी 5.8%, 5.8% से ग्रो कर रहा था। जो डेवलपमेंट बजट है 1000 अरब पे तो हम छोड़ के गए थे, आज 3 साल बाद भी इनका 900 अरब पे भी नहीं पहुंचा। जनाब स्पीकर, जब जो आम आवाम की बात है, मैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पूरा दिन आप तकरीर करवा लें, आम आवाम की जो बात है वो महंगाई है। इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक एक जो मतवस्त तबके का शख्स है वो अपनी 1/3 आमदनी खाने पे खर्चता है। खाना जो इंसान की बेसिक बिल्कुल बुनियादी जरूरत है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि रूरल एरियाज में, देही इलाकों में अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई 15% से 20% तक हुई है। जनाब स्पीकर, आज तक कभी अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई देही इलाकों में 2% से ऊपर नहीं गई थी। हम इस मुल्क में महंगाई 4% पे छोड़ के गए थे। आज जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 11% पे गया और आज 8.5% पे है। अगर आप क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन देखें तो रियल टर्म्स में आपकी लोगों की इनकम जो है वो कम हुई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 3 कंसेक्यूटिव साल हैं, आज तक जो है वो पर कैपिटा इनकम, फीकस आमदनी जो है वो आप 2018 के लेवल पे नहीं लेके जा सके। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए कि आपको खोखला पाकिस्तान मिला? आपने 3 साल में मईशत का हाल क्या किया? जनाब स्पीकर, बात यह है कि वजीर आजम साहब की सिर्फ 2 बातें मैं आपको याद कराना चाहूंगी। एक बात यह थी
کہ اگر ٹاپ جو لیڈر ہے وہ کرپٹ نہ ہو تو باقی ٹیم بھی ٹھیک ہوتی ہے, معاملات ٹھیک چلتے ہیں. آپ نے پچھلے 3 سال میں 5 فائنانس منسٹر بدل کے دیکھے اور 4 فائنانس منسٹر اور 4 ہی فائنانس سیکٹری بدل کے دیکھے. ٹیم بدل کے دیکھتے رہے, لیکن 3 سالوں میں جو معیشت کا حال کیا, میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ وزیر اعظم ٹھیک کہتے تھے کہ جب تک اوپر والا بندہ ٹھیک نہ ہو ٹیم بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو بدلنے کی ضرورت ہے تو وہ وزیر اعظم ہے. آج استعفیٰ دیں, گھر جائیں, ملک چلنا شروع ہو جائے گا. جناب اسپیکر, میں ایک اور جو بہت اہم مسئلہ ہے اس پہ آنا چاہوں گی اب, اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں جو کووڈ آیا اور اس کی وجہ سے آئسولیشن ہوئی اور لاک ڈاؤنز لگے, اس ایشو کی وجہ سے ایک بہت حساس مسئلہ جو پورے دنیا کے اندر موجود ہے اور پاکستان میں بالخصوص میں بات کروں گی, وہ ڈومیسٹک وائلنس کا ہے. گھروں میں جو عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے, سیکشول وائلنس کا ہے, جو ریپس ہوتے ہیں, جو سیکشول ابیوز ہوتی ہے, جنسی زیادتی ہوتی ہے, وہ پچھلے اس 1.5 سال میں کووڈ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ طول ملا ہے اور وہ بہت بڑھ گیا ہے. 2020 کے آخری 6 مہینے میں پاکستان کے اندر تقریباً 1450 کیسز جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے رپورٹ ہوئے. جناب اسپیکر, یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت حساس مسئلہ ہے. جنسی تشدد ہو, زیادتی کا کیس ہو بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہو, گھر میں تشدد ہو عورتوں کے اوپر, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے اور جو پستا ہوا طبقہ ہوتا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی سب سے زیادہ نمائندگی کریں. جینڈرڈ بجٹنگ جو ہے اس کا ہمیں اس پورے بجٹ میں کوئی شکل نظر نہیں آئی کہ عورتوں کے لیے کوئی بجٹ جو ہے وہ رکھا جائے یا پسے ہوئے طبقے کے لیے کوئی بجٹ کوئی پروگرام ہو. وہ پرانے پروگرام چل رہے ہیں, ان کی بات ہم نہیں کرتے. مگر جناب اسپیکر, اس سارے کے اوپر جو جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے وہ وزیر اعظم نے کیا ہے. جس فرسودہ سوچ کو ہم روز اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وزیر اعظم نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے اس فرسودہ سوچ کو تقویت دی ہے اور اس کی نمائندگی کی ہے. جناب اسپیکر, عورت کے لباس کو ریپ کا قصوروار ٹھہرانا اس چیز کی مانند ہے کہ ان تمام مجرمان کو جو آج یا جیل میں ہیں یا نہیں ہیں, آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. آپ ان کو جو ہے وہ ان کا جو جرم ہے اس سے آپ مبرہ کر رہے ہیں, بری و ذمہ کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, اور اس سے بڑھ کے جو زیادتی ہوئی ہے وہ ان وکٹمز کے ساتھ ہوئی ہے, اس 6 سال کی بچی کے ساتھ ہوئی ہے. جناب اسپیکر, زینب کے ساتھ ہوئی ہے, آسما کے ساتھ ہوئی ہے, اس ملک کی ہر بچی کے ساتھ ہوئی ہے جس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا یا اس کی ساری زندگی خراب کر دی گئی. جناب اسپیکر, ان بچوں کا کیا جو سکولوں میں, کالجوں میں, ٹرک اڈوں پر, کارخانوں میں, مدرسوں میں جو بچے ریپ ہوتے ہیں, جو بچے جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں, جناب اسپیکر وہ کون سا لباس پہنے تو وہ محفوظ رہیں گے؟ جناب اسپیکر, وہ عورتیں جن کو کفن سمیت قبروں سے نکال کے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے, جن کی میتوں کی توہین کی جاتی ہے, وہ اس پاک کفن کے علاوہ کون سا لباس پہنے تو وہ اس ذہنیت سے محفوظ رہیں گی؟ اس ملک کے اندر جناب اسپیکر ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے پیرالائزڈ لوگوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. سڑک پہ چلتی ہوئی بچیوں کو یونیفارمز کے اندر ہراس کیا جاتا ہے. جی محترمہ شہزاد, آپ وائنڈ اپ کریں. میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں. جی جناب اسپیکر, یہ کہنا ہم اس طرح پہ آتے ہیں. جی جناب اسپیکر, یہ کہنا کہ لباس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ریپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. جناب اسپیکر, جہاں سورہ نور کوٹ کی گئی وہاں پہ سورہ نور ایک اور بات کرتی ہے, اور وہ یہ کرتی ہے کہ لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈیسٹی. جناب اسپیکر, اسلام ہمارا دین ہے. اسلام جہاں پردے کی بات کرتا ہے, بالکل پردہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, ہمارے لیے قابل قدر بات ہے.
مگر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں. آج اگر میں اس ملک کا مرد ہوتی نا تو میں نے وزیر اعظم کی بات پہ آفینس لیا ہوتا. جناب اسپیکر, کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرد اتنے کمزور ہیں اور اتنے درندے ہیں کہ ان کے سامنے اگر کوئی لباس فرق پہن کے آ جائے تو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے؟ اگر آپ لباس پورا جو برقعے میں خواتین کو ہراس کر سکتے ہیں. فاطمہ وائنڈ اپ کریں. میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں جی, میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں. جو لوگ برقعے میں خواتین کو, نقاب میں خواتین کو سڑکوں پہ ہراس کر سکتے ہیں, آپ ان کو کیسے جسٹیفائی کریں گے جناب اسپیکر؟ یقیناً پردے کو فرض کیا ہے, میں اس سے بالکل اختلاف نہیں کرتا اور مجھے پورا قدر ہے اس بات کی. پردہ اسلام میں یقیناً فرض ہے, تو وہ غیر مسلم خواتین کیا کریں جن کے اوپر پردہ فرض نہیں ہے؟ کیا آپ ان کا ریپ جسٹیفائی کریں گے جا کے, یا سیکشول ہراسمنٹ جسٹیفائی کریں گے؟ جناب اسپیکر, اسلام بڑا ریزنیبل ایک مذہب ہے. اگر وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر ایک عورت نے پردہ نہیں کیا تو اس کو جا کے آپ توہین کریں. وہ مرد کو تلقین کرتا ہے کہ آپ اپنی نظریں نیچے کریں, مرد کو تلقین کرتا ہے کہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں. جناب اسپیکر, اسلام کو اپنے وزیر اعظم کے بیہودہ سٹیٹمنٹس کو جسٹیفائی نہ کریں اسلام استعمال کر کے. شکریہ جناب شیزا اسپیکر, فاطمہ, اسلام آپ کا بہت شکریہ. شیزا فاطمہ صاحبہ اپنی بات کو مکمل کر لیں. شیزا فاطمہ صاحب اپنی بات کو مکمل کر لیں. ایک لائن. آخری بات یہ ہے کہ میرا اس ملک کے مردوں سے سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم, اور آپ سے بھی سوال ہے جناب اسپیکر, اور ان کے پارٹی کے مرد حضرات سے بھی سوال ہے کہ کیا اگر یہ روبوٹس نہیں ہیں تو ان کے اوپر جنسی تشدد کرنا جائز ہے؟ کیا انسان جو ہے اس کا نام اشرف المخلوقات نہیں ہے؟ کیا آپ اشرف المخلوقات نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اپنی نفس پہ کنٹرول نہیں کرنا آتا؟ آپ مغربی ممالک میں جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ درندگی پھیلائیں گے؟ جناب اسپیکر, یہ بات جو ہے اس کو, یہ بڑی سیریس بات ہے اور یہ بہت میرے لیے ایک میرے دل کو چھونے والی بات ہے. میرے لیے ایک وہ بچیاں, اور میں آخری بات صرف یہ کروں گی کہ وہ لوگ جو ڈومیسٹک وائلنس کے, جو جنسی زیادتیوں کے, جو ریپس کے جو وکٹمز ہیں, وہ بچے, وہ بچیاں, وہ خواتین, وہ مرد, میں ان کو صرف یہ آخری بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا قصور نہیں ہے. وزیر اعظم جو مرضی کہے, آپ کا قصور نہیں ہے. نہ آپ کے لباس کا قصور ہے, نہ آپ کی کسی اور چیز کا قصور ہے, نہ آپ کے کسی بھی قسم کی جو آپ کی آؤٹ لک ہے اس کا قصور ہے.